السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سب ذمہ داری صرف ریاست یا حکومت پر نہیں ہوتی، بلکہ شہریوں کو بھی مہذب شہری ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے ارد گرد بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے حصے کی شمعیں جلا رہے ہیں، جن میں سے ایک ضیاء الرحمان صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو لے کر یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ضیاء الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ I'm very well, thank you for having me. بالکل، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے کون سے خطرات لاحق ہیں؟ فرسٹ آف آل، پاکستان ابھی 2022 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سب سے جو میجر کیٹاسٹرافک سچویشن ہوئی وہ فلڈس کی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کافی سارے سٹیز جو ہیں وہ امپیکٹڈ ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج۔ بالکل۔ اب اگر پنجاب کی بات کریں تو لاہور کے اندر ایک ایئر پولوشن کا بہت بڑا میجر پرابلم ہے۔ اسی طرح اگر کراچی میں بات کریں تو وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے ایمیشنز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں، جو کہ ان ایمیشنز کی وجہ سے مزید کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ایشوز جو ہیں، چونکہ بیلٹ یا ٹرین جو ہے ہماری وہ بالکل ابرپٹلی چینج ہوتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم اور ایریا، تو اس کے لحاظ سے ایشوز بھی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، جس کے اندر ایئر پولوشن آ جاتی ہے، جس کے اندر فلڈنگ ہے، ایکسٹریم ایونٹس ہے، کراچی کے اندر آپ ہیٹ ویوز دیکھتے ہیں، تو یہ میجر ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے تو کلائمیٹ چینج ہر شہری کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں تمام شہریوں اور بالخصوص نوجوانوں پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آئی تھنک یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ اس کا جواب نہیں دیتا، میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں۔ گریٹا تھنبرگ جو کہ آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، سویڈن میں انہوں نے 2018 میں انہوں نے کیمپین اگست کے اندر سٹارٹ کی کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کیمپین نے اتنی ہائپ پکڑی کہ انہوں نے مزید نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لایا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، فرائیڈیز فار فیوچر۔ ایچ فرائیڈے میں وہ آتی تھی اور وہ کیمپین کرتی تھی، اور ان کی اس کیمپین کی وجہ سے بہت زیادہ امپلیمنٹیشن ہوئی، انہوں نے ایڈووکیسی کی، لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی۔ تو وہ ایک کیا تھی، ایک ینگ ایکٹیوسٹ تھی، اسکول گوئنگ کڈ۔ تو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا یوتھ ایز ویل کہ بجائے بند کمروں میں فیصلے ہوں یا کوئی پالیسی بنائی جائے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر پلاسٹک بیگز جو ہے وہ بین ہوئے، اور وہ 1 یا 2 مہینے کے لیے وہ بین ہمیں نظر آیا، بعد میں وہ ساری کی ساری بلکہ انہیں 1-2 منتھ میں بھی چھپ کر یوز کیے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ اویلیبل ہے، دوبارہ یوز ہو رہے ہیں۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں ان میں یوتھ کو انوالو نہیں کیا جاتا۔ تو سیم گوز فار کلائمیٹ ایکشن کہ یوتھ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، اور پھر جو ہے اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے، اور پھر جو انڈیویجول اسٹیپس ہیں تو ان کے اوپر ہم مزید اس میں جا سکتے ہیں ڈیٹیل میں کہ انڈیویجولی کیا کچھ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ اپنی کاربن ایمیشنز جو ہے وہ اس کو آف سیٹ کرتا ہے، اگر وہ ایک فوڈ پرچیز کرتا ہے جو کہ امپورٹڈ فوڈ ہے اور وہ دور دراز ایریے سے آ رہی ہے، تو اس کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہوگا، تو اس کو پریفر یہ کرنا چاہیے جو لوکلائزڈ فوڈ ہے وہ استعمال کرے۔ اور سیکنڈلی، انرجی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ایسا ہی انرجی یوٹیلائزیشن میں وہ کم سے کم انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز کرے۔ پھر جو تیسری چیز ہے وہ رینیویبل انرجی کی طرف سوئچ کیا جائے۔ آبویس سی بات ہے کہ اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں آپ ایک ینگسٹر کیا کر سکتا ہے کہ وہ بالکل سوئچ تو نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے ای بائک تو اس پہ شفٹ کر سکتا ہے۔ بٹ اگین اٹ از اے چوائس، انسٹیٹیوشنز میں تو یہ ہو سکتا ہے، بٹ ینگ لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑا رول جو وہ پلے کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اپنی وائسز کو مزید اسٹرانگ کریں اور اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں۔ اچھا، آپ اس معاملے پر عملی کام کر رہے ہیں،
ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں؟ سب سے جو میں سمجھتا ہوں اہم کام جو ہے ان میں سے ایک کام میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے فرسٹ ایلکوائے لوکل کانفرنس آف یوتھ جو کہ کوپ کی ایک سبسڈری باڈی ہوتی ہے، کانفرنس آف پارٹیز اگر آپ کو پتہ ہو، جو کہ ایچ ایئر ہوتی ہے جس میں ہیڈز آف اسٹیٹس آتے ہیں پوری دنیا سے، تو اسی طرح ایک یوتھ کی کانفرنس ہوتی ہے نیشنل لیول پہ. تو ہم نے پہلی دفعہ وہ پاکستان میں ہوسٹ کی، اینڈ آئی ایم ڈیلائٹیڈ ٹو شیئر ود یو دیٹ واز ہیپنڈ ان نسٹ along with the other partners as well، جس میں ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ آئے، بدین سے لوگ آئے، ٹھٹھا سے لوگ آئے، کراچی سے لوگ آئے، اور وہ سارے لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ تو یہاں پہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ جو بلوچستان کے بچے جنہوں نے وہاں پہ اصل میں فلڈ دیکھا ہے، ان کا کیا لاس ہوا ہے اور وہ کیا چینجز چاہتے ہیں، انہوں نے کراپس میں کیا لاس دیکھا ہے. تو الحمدللہ کہ along with the team and the other partners we have been able to invite 900 plus youth activists and other community from the youth section from different universities across the Pakistan at NUST. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہائی لائٹڈ. That's great. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئرنیس کچھ کمپینس وغیرہ چلاتے ہیں آپ؟ اویئرنیس کیمپین اگین میں کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم کلائمیٹ کمیونیکیٹر، جس میں آئی ہیو ڈیلیورڈ ڈفرینٹ ورک شاپ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ورک شاپس میں آپ کے جو لائک بول لیں کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان میں کون سے ینگسٹرز زیادہ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس؟ زیادہ تر جو ہے وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، اور آئی آلسو ہیڈ دا پریولیجڈ to be the president of NUST Environment Club، جس میں آلموسٹ 180 سے 200 لوگ تھے، جس میں ہم نے ڈفرینٹ ورک شاپس کی. ہم نے اس کے اندر 3R ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا، اب تو بلکہ 4R ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں، یا اپروچ اسے کہتے ہیں، کہ ریڈیوس، ری یوز، ریسائیکل اینڈ ریکور. کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی مارکیٹ سے چیز لے کے آتی ہیں اور اس میں کافی آپ نے اسے استعمال کر لیا، بجائے اس کے پھینکنے کے آپ اس کو ری یوز کر لیں. یا آپ اگر دیکھتی ہیں کہ وہ ری یوز نہیں ہو سکتا، کہ آپ اس کو ریسائیکل کر سکتی ہیں آپ اس کو کسی طرح سے. یا پھر ریسورس ریکوری جو 4th اپروچ ہے، جس میں آپ کسی چیز کی ایڈیشن کر کے جو ہے وہ چیز کر سکتی ہیں. اینڈ سیکنڈلی اپارٹ فرام دیٹ مائی ریسرچ واز آلسو فوکسڈ آن دا 4th R اپروچ وچ از سرکولر اکانومی. حکومت کو کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے بھی ہیں، اور مزید حکومت آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا گورنمنٹ آن دا انیشیٹو آف GYM کلبس، گرین یوتھ موومنٹ کلب. انہوں نے بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوتھ کو نہ صرف ایکٹیویزم میں بلکہ ان کو پالیسی لیول تک ایکسیس دی جائے. بالکل. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک ایونٹ میں تھا، وہاں پہ ایک پالیسی کے ریلیونٹ کچھ لوگ تھے، تو میں نے جب ان تک یہ اپنی آواز پہنچائی کہ ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی جو انپٹس ہیں وہ دے سکیں، تو آئی واز کوائٹ شاکڈ ٹو نو کہ ان کا رسپانس یہ تھا کہ اب ہم جتنی یوتھ ہے سبھی کو تو نہیں بلا سکتے. بالکل ایسا ہی. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ساری یوتھ کو انوالو کریں، آپ ایک جو اسٹیٹا ہے اس کو بلائیں، ان کی جو انپٹس ہیں ان کو انکلکیٹ کریں، تاکہ وہ جو پالیسیز امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانے میں وہ آپ کی نہ صرف ہیلپ کریں گے بلکہ آپ کے گولز جلد از جلد جو ہے وہ اچیو ہو جائیں. بالکل. جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے پلاسٹک بیگس کے اوپر پابندی لگی تھی، لیکن وہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے، اس میں بھی لوگ بیچ میں چھپ چھپا کے کر رہے تھے کام، لیکن پھر سے دوبارہ اب یوز ہونا شروع ہو گئی. اس میں کس کی فیلئر ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف گورنمنٹ کی طرف فیلئر ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کسی کو ایجوکیٹ کیے بغیر کسی چیز پہ بین لگا دیتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. ان شارٹ
اویئرنیس نہیں ہے اور لوگوں کو اویئر کرنے کے جو ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں ان تک پہلے پہنچا ہی نہیں گیا. آپ اسٹریٹ فارورڈ ایک روم میں بیٹھ کے پالیسی بنائی گئی, اگلے دن امپلیمنٹ کر دی گئی. اس کے لیے پراپر دیر مسٹ بی اے کیمپین, جو کہ مارکیٹنگ جس طرح کی ایک پروڈکٹ کی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں, ہم مین اسٹریم میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں, یونیورسٹیز کے تھرو کر سکتے ہیں, کلبس کے تھرو کر سکتے ہیں. آئی مین دیر آر ویریس چینلز جو کہ ان کو لوپ ان کیا جا سکتا تھا, اور پھر یہ اگر آتی تو میرے خیال میں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی. بالکل, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. یو موسٹ ویلکم. ناظرین, ضیاء الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہمیں معاشرے میں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.